ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. پیار محبت عقیدت اور احترام کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جلسہ میلاد کا ہے. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے جیسے میں اور آپ چہرے کی محفل میں آئے ہوئے ہیں. اس طرح کی کیفیات نظر آنی چاہیے آپ کے چہرے پر, خوشی کے اثرات نظر آنے چاہیے. نعرہ تکبیر! آبادی شاعری بیٹھے شاعری کے اکثر نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! 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 پیار محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی الثقلین وعلی آلہ وصحبہ یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. انتہائی عزت احترام تکریم کے لائق استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا فضل رحیم چشتی گولڑوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, جان نشین استاذ العلماء, امین امانات محسن آل سنت حضرت علامہ مولانا شاہد منصور چشتی گولڑوی صاحب, حضرت علامہ مولانا استاد غلام ربانی صاحب, عزت مآب حضرت علامہ مولانا مقصود احمد چشتی صاحب, گرامی قدر حضرت علامہ مولانا شوکت حسین نقشبندی صاحب, ذی وقار عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد صادق سلیمانی صاحب, اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد حسین صاحب, اور تمام بزم کے اراکین حضرت بھائی اور جتنی ان کی ٹیم اور جتنے بھی منتظم مسجد کو بیٹھی ہے, جتنے بھی پانی آنے میں پلیں, اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش اور کاوش کو بارگاہ مصطفیٰ میں قبول فرمائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز میلاد کے عنوان پر اپنی لکھی نعت سے کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد نبی کے موسم میں کیا خوب نفاست ہوتی ہے. میلاد نبی کے موسم میں کیا خوب نفاست ہوتی ہے. دل عشق نبی سے دھلتے ہیں روحوں کی طہارت ہوتی ہے. دل عشق نبی سے دھلتے ہیں روحوں کی طہارت ہوتی ہے. توصیف خدا تعریف نبی تسبیح و ثنا تکریم نبی. اب یاد رکھیں, توصیف خدا تعریف نبی تسبیح و ثنا تکریم نبی. سرکار کی آمد کی محفل فیضان عبادت ہوتی ہے. سرکار کی آمد کی محفل فیضان عبادت ہوتی ہے. اختر بزمی صاحب پرانے ثنا خان ہیں, اور میرے خیال میں راولپنڈی اسلام آباد میں پرانے ثنا خانوں میں سے آخری یہی رہے ہیں.
یہ پڑھنے والے محبتوں والے ہیں. دکھ درد کے مارے گھبرائے تسکین کا ساما پاتے ہیں. دکھ درد کے مارے گھبرائے تسکین کا ساما پاتے ہیں. میلاد کے موسم میں رب کی ایک خاص عنایت ہوتی ہے. میلاد کے موسم میں رب کی ایک خاص عنایت ہوتی ہے. اور جب کرم نبی نے فرمایا صدیق و علی نے بتلایا. جب کرم نبی نے فرمایا صدیق و علی نے بتلایا. دارین کی عزت سے بڑھ کر تعظیم رسالت ہوتی ہے. دارین کی عزت سے بڑھ کر تعظیم رسالت ہوتی ہے. وہ دولت بھی کیا دولت ہے جو خرچ ہو کھیل تماشوں میں. وہ دولت بھی کیا دولت ہے جو خرچ ہو کھیل تماشوں میں. جو دین نبی پہ والی ہو در اصل وہ دولت ہوتی ہے. جو دین نبی پہ والی ہو در اصل وہ دولت ہوتی ہے. سرکار کے نام پہ مرتے ہیں میلاد کی محفل کرتے ہیں. سرکار کے نام پہ مرتے ہیں میلاد کی محفل کرتے ہیں. وہ جن کی نسلوں میں سید توقیر و شرافت ہوتی ہے. اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم اس وقت اپنے کریم آقا کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نورانی محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں جو ان کی میلاد یاد کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کرم کے حصار میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ لطف پروردگار میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ رحمت کے شمار میں بیٹھا ہوتا ہے. طیبہ کے سایہ دیوار میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ بلندی کردار میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ نور افکار میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ لو کہ یہاں لوگ مستقیم میں رہ کر بھی نگاہ سرکار میں بیٹھا ہوتا ہے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. اے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں. ہاں ادھر بیٹھ گئے یا کہ ادھر بیٹھ گئے. جدھر بھی بیٹھ گئے شرط یہ ہے کہ سرکار کی نظر پڑتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجانا یہ خوش قسمتی کی بات ہے, مقدر کی بات ہے. بعض لوگ ان الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ذرا یہ دکھائیں جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے, قرآن کی کون سی آیت سے پارے میں لکھا ہوا ہے, قرآن کی کون سی سورت میں لکھا ہوا ہے, قرآن کی کون سی جناب رکوع میں لکھا ہوا ہے, حدیث کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں سادے لوگوں کے لیے تاجدار گھوڑا قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیاں مامور من الرسول امام المسلمین رئیس المجددین سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گھوڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ حضرات تک سادی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تو بتائیں گے حضرت استاذ العلماء بتائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے, یہ بتائیں گے چشتی صاحب بتائیں گے, یہ دیگر حضرات بتائیں گے, حضرت بتائیں گے, علماء بتائیں گے. یہ جتنے بھی ہیں یہ بارگاہ مصطفیٰ کے چوکیدار ہیں اور ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. سرکار کے بارے میں باتیں تو یہ بتائیں گے. سادے لوگوں کے لیے باتیں تو سادے لوگ ان جنہوں نے کہاں لکھا ہوا ہے بس ادھر ادھر کہیں نہیں کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کہیں کہ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے, کہیں ہم گناہگاروں کے اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے ہمارے کلیجے میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے ہمارے دل پر لکھا ہوا ہے, اللہ نے ہماری روح پہ لکھا ہوا ہے. اور اگر تعصب کی عینت اتار کر دیکھو تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, مصطفیٰ کے فرمان میں بھی لکھا ہوا ہے. کالج میں تقریر کر رہا تھا, پرنسپل بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے تھے. اصل میں ہمارے یہاں یہ بات بھی ہے کہ جو سکول کی تعلیم زیادہ پڑھا ہوا اس کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں. میں 1000 پروفیسر جمع کر کے ایک مدرس کے سامنے بٹھا دوں, قافیے پر یہ بات کرتے ہیں, ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ کس دنیا کی باتیں
کا اجتماع ہے. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ وہاں ایک طالب علم نے وہ اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ میلاد ہے کیا. میں نے کہا کہ آپ آئے ہیں اس میلاد میں. جی آیا ہوں. صبح سے اس ٹائم تک آپ نے اٹینڈ کیا, آپ نے کیا پایا؟ میں نے کہا اس میلاد میں تلاوت قرآن ہوئی ہے, اس میلاد میں نعت مصطفیٰ ہوئی ہے, اس کے بعد سیرت کا بیان ہوا ہے, حضور کے معجزات کا, شان کا, مقام کا, مرتبے کا, تعظیم کا, تکریم کا, توقیر کا, تقدیس کا, تدبیر کا, منصب کا, جا کا, سخا کا, وفا کا, عطا کا, کمال کا, جمال کا, ختم نبوت کا, شان رسالت کا, حضور کی بندہ پروری کا, سرکار کی شفقت کا, راحت کا, حضور کی شفقت کا, شفاعت کا بیان ہوا ہے. اس کے بعد ان کا حضور کی سیرت بیان کرنا یہ غلط ہے نہیں, یہ تو بڑے ثواب کی بات ہے. میں نے کہا اس کے بعد درود و سلام ہوگا جس پر آپ خود حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر اس کے بعد دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. پھر میں اس کے بعد یہ جتنے بھی میرے نبی کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام, سلام کو عام کرو اور ہر ایک کو کھانا کھلاؤ, جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. فرمایا اس کو کھانا کھلایا کرو, اس پہ خدا کی رضا کو تلاش کیا کرو. میرے کو اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کریں گے, حاجی صاحب اپنے گھر میں چلے جائیں گے, مفتی صاحب اپنے گھر میں چلے جائیں گے, چشتی صاحب اپنے آستانے پہ چلے جائیں گے, جناب باقی سارے محلے دار اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, تلاوت سے لے کر کھانے تک اور دعا تک کوئی ایک کام بھی ہے جو شریعت میں ثابت نہ ہو اور ہم کرتے ہو؟ کہتا ہے یہ تو سارا شریعت کا حکم ہے. میں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں میلاد منانا شریعت کا حکم ہے. یا اس سے کوئی الگ میلاد مجھے دکھائیے, اس سے کوئی الگ میلاد ہوتا ہو. یہی میلاد ہے نا, اتنی دیر سے ہو رہا ہے. یہ آپ بتائیے کہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے مقدر والوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے, نبی پاک کے نوکروں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. باقی یہ جو بات ذہن نشین قرآن سے میلاد کا لفظ نکال کر دکھائیں, یہ بہت بڑی ہوتی ہے. قرآن سے میلاد کا الف لام کے میم کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن سے یہ میلاد کا لفظ نکال کر دکھائیں تو میں بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. سیدھی سی بات کرتا ہوں, اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید. کیا ہے بولیے؟ ذرا پیار سے بولیں, ساتھ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ. میری بھی طبیعت کافی ناساز ہے, بیمار ہوں, مگر میں میلاد بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. اور آپ بھی بیمار ہو کر میں بیٹھے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفائی عطا فرمائے گا. وہ بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ کیوں سنسر عقیدہ توحید. حضرت آدم آئے توحید کی تبلیغ کے لیے, شیش آئے توحید کی تبلیغ کے لیے, نوح آئے تو توحید کی تبلیغ کے لیے, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریا, یونس, یعقوب, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, یہ سارے انبیاء اور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی تبلیغ کے لیے آئے. یہ علماء توحید کی تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں. یہ مسجد, یہ مدرسے, یہ محفلیں یہ توحید کے پرچار کے لیے ہیں. تو یہ جو بات میں کہنا لگا ہوں, ذرا اظہر صاحب آپ بھی توجہ اس طرف فرمائیں گے. قرآن آپ تو فوراً کہتے ہیں میلاد کا لفظ قرآن سے نکال کے دکھاؤ. میں بھی یہ چیلنج کرنے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک مجھے قرآن سے توحید کا لفظ نکال کر دکھاؤ. مجھے پورے قرآن سے توحید بنیادی عقیدہ ہے نا, توحید بنیادی عقیدہ ہے, یہ اسلام کی بنیاد ہے. مجھے توحید کا لفظ پورے قرآن سے نکال کر دکھاؤ. آپ پریشان نہ ہو, بعض میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے انشاءاللہ تصدیق کرنے کے لیے. تو سے جان سے آپ بھی میرے گھر میں حافظ بھی ہوں گے. تو قرآن پورے قرآن میں توحید کا لفظ موجود نہیں تو کیا توحید کو چھوڑ دیں گے؟ آپ ابھی کہتے ہیں میلاد کا لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے, آپ میلاد چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں توحید کا لفظ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے تو کیا توحید چھوڑ دیں گے؟ آج ہی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے. ان کا یہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آیا, ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہے. آپ چاہیں تو ہم آپ کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اب وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں لفظ توحید تو نہیں, توحید کا بیان موجود ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین توحید ہے, الرحمن الرحیم توحید ہے, مالک یوم الدین توحید ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی
حضور کے ہونٹ عرض کر رہے تھے، علماء تو خود بیان کرتے ہیں، سادے سادے لوگوں سے ذکر کر رہا ہوں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرط رکھنے والوں فرمایا کہ میں قریب ہوئی کہ کیا رہے ہیں، تو ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. مدرسین بیٹھے اساتذہ کے تو شاگرد ہوتے ہیں، اساتذہ کے شاگرد ہوتے ہیں، پیروں کے مرید ہوتے ہیں، امام کے مقتدی ہوتے ہیں، والدین کی اولاد ہوتی ہے، امتی صرف نبی کے ہوتے ہیں. پیار سے بولیے ذرا. یہاں علامہ شاید منصور چشتی صاحب تشریف فرمائے، ان کی عقیدت بند ہے، ان کے امتی نہیں اس لیے کہ میں اور یہ خود رسول اللہ کی امتی ہے. حضرت اللہ چشتی صاحب تشریف فرما ہے، ان کے شاگرد ہوں گے، امتی یہ اور میں سبھی رسول اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہوتے ہیں، استاد کے شاگرد ہوتے ہیں، جو امام کے مقتدی ہوتے ہیں، اور جناب پیر کے مرید ہوتے ہیں. میرے آقا نے یہ فرمایا کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. مولانا وسیم اکرم صاحب مقام فکر ہے، مقام غور ہے کہ سرکار ابھی دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ابھی تشریف لائے، ابھی آمد باسعادت ہوئی، ولادت با طہارت و با کرامت و با شرافت ہوئی. سرکار فرمانے رب حبلی امتی امتی امتی. جب آتے ہی سرکار امت کا کہہ رہے ہیں تو آپ کو تو پتا ہے کہ امت غیر نبی کی نہیں ہوتی، امت نبی کی ہوتی ہے. گویا میرے آقا نے آ کر قدم رکھ کر پیدا ہو کر دنیا میں جلوہ فروز ہو کر تشریف فرما ہو کر بتا دیا، فرمایا نبی یہاں آ کر نہیں بنتا، وہاں سے بن کر جاتا ہے. وہاں سے بولیے پیار سے، وہاں سے بن کر، اور پیار سے بولیے ذرا. کئی حضرات کے ابھی بھی کچھ چہروں پر پریشانی یا سوچ و فکر کے آثار نظر آ رہے ہیں. مجھے قرآن سے ایک اور دلیل دے دے تو یہ علماء کرام تو اکثر بیان فرماتے رہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ لے کے آئی. انہوں نے کہا کہ مریم یہ کیا کر دیا، تیرا باپ بھی اچھا نہیں تھا، تیری ماں بھی نیک خاتون تھی، کہ یہ بیٹا کہاں سے لے کے آ گئی ہے، کماری ہے، تیری شادی بھی نہیں ہوئی، تجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، یہ کہاں سے لے کے آئی. پھر آپ نے کا روزہ رکھا ہوا تھا، اشارت، آپ نے اشارہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں قالوا کیف نتکلم من کان فی المہد صبیا. یہ پنگوڑے میں چھوٹا بچہ یہ بھی بول سکتا ہے، عجیب بات ہے. ایک بچہ لے کے آئیے دوسرے کے دل سے کلام کرے. بچوں نے کب کلام کیا، چند دنوں کا بھی نہیں ہے. یہ پنگوڑے میں گہوارے میں کیسے کلام کرے گا. حضرت مریم پر اعتراض ہوگا. ابھی حضرت مریم پر اعتراض کی بات گشت ہواؤں میں گونج رہی تھی. حضرت عیسیٰ پنگوڑے سے بول اٹھے. پیار سے بولیے، پیار سے. اب بتاؤ ماں پر اعتراض ہو اولاد حلالی، ماں پر اعتراض ہو اولاد حلالی ہو، وہ دفاع کے لیے نکلتی ہے، وہ بولتی ہے، وہ میدان میں آتی ہے. بس ہمیں نہ کو کہ نبی کا دفاع کیوں کرتے ہو، ختم نبوت پر پیرا کیوں دیتے ہو، ناموس رسالت پر پیرا کیوں دیتے ہو، شرف مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہو، عزت مصطفیٰ کی بات، حرمت مصطفیٰ کی بات، ختم نبوت کی بات کیوں کرتے ہو. میرے کا عیسیٰ نے بتا دیا جس طرح حلالی بیٹا اپنی ماں کی عزت پر پیرا دیتا ہے، اس طرح حلالی امتی اپنے آقا کی عزت پر. اپنے آقا کی عزت پر پیار سے بولیے ذرا. میرا دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر کیا کہا، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں سے یار لوگوں کو بڑی بڑی دیکھے جی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا بندہ، تو اللہ کا بندہ تو حضور بھی اللہ کے بندے ہیں. جو بندہ ہو وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جو بندہ ہو رسول کیسے ہو سکتا ہے. اچھا جبریل کے نور میں شک تو نہیں ہے نا؟ 3-4 تو نہیں بولے ہی خیریت ہے. اسرائیل کے نور میں شک ہے.
جس دن ملاقات ہوگی پھر پتہ کرنا اسرائیل بھی نور، جبرائیل بھی نور، میکائیل بھی نور، اسرافیل بھی نور، رضوان بھی نور، سارے فرشتے نور، سارے ملائکہ نور. جسم نورانی یتشکل من جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلف لا یذکر ولا یؤنث. علماء آپ کو پڑھاتے آئے ہیں کہ یہ وہ جسم نوری ہے جو مختلف شکلیں بدل سکتا ہے، لطیف ہے، مگر یہ نہ مذکر اور مؤنث کا اس پر اطلاق نہیں کر سکتے. فرشتے جسم نور ہیں. اگر عبد کہنے سے نورانیت کی نفی ہوتی ہے تو اللہ قرآن میں سارے فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے بل ہم عباد مکرمون. پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ. بل ہم عباد مکرمون. یہ سارے فرشتے عزت والے عباد ہیں، عبد ہیں، عزت والے بندے ہیں. اگر جبریل کو بندہ کہا جائے اس کی نورانیت کی نفی نہیں ہوتی. میکائیل کو عبد کہا جائے اس کا نور برقرار رہتا ہے. اسرائیل کو عبد کہا جائے اس کی نورانیت کی نفی نہیں ہوتی. اسرافیل کو عبد کہا جائے، بندہ کہا جائے اس کا نور باقی رہتا ہے. رضوان کو عبد کہا جائے اس کا نور باقی رہتا ہے. کرام کاتبین عبد بھی ہیں، نور بھی ہیں. منکر نکیر عبد بھی ہیں، نور بھی ہیں. جس طرح فرشتے کو عبد کہنے سے ان کے نور کا انکار نہیں ہوتا، اس طرح مصطفیٰ کو بھی عبد ہوا رسول کہنے سے ان کے نور کا انکار. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فرشتے جو اپنے طور پر دیگر فرشتوں کے پیشوا اور رہنما ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں جب آتے ہیں یہ فرشتوں کے سردار بن کر نہیں آتے، میرے آقا کی بارگاہ کے چوکیدار بن کر آتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ ماضی کا سیغہ ہے، آتا بھی ماضی کا. آتا نیل کتابا وجعلا جعلا جعلا جعلو جعلا جعلتا جعلا جعلتا جعلتا ما جعلتم جعلتی جعلتی ما جعلتم ما جعلتو جعلنا وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، نبی بنا دیا ہے. قصہ باری بنا ہے، زمانے گزشتہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. عیسیٰ پنگوڑے میں کیا کے بول رہے ہیں یار، کیا سے بول رہے ہیں اس طرح بٹیاں کی گل نہ بیٹھو. اے دیکھو نا جذبے جو ہمیں لوگ تک کیوں نہ دے، وہ کئی لوگ گستاخیاں بھی کرتے ہیں تو آگے کون ہو چھلا گلا ڈالا ہوا ہوتا ہے. ہم قرآن بھی سناتے ہیں، آپ سنوں کو کیوں لوگ بیٹھتے ہیں. جعلنی نبیا، نبوت دے دی ہے بھگوڑے میں. وہ جعلنی نبیا آتانی الکتاب، صرف نبی نہیں بنایا، کتاب بھی دے دی ہے، کتاب بھی دے دی، نبی بنایا ہے بھگوڑے میں. اب مجھے یہ بتاؤ جنہوں نے بڑی کتابیں اٹھا کر بڑا جھگڑا ڈالا کہ 40 سال تک تو نبی کو پتہ بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ 40 سال تو نبی کو خبر بھی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا میں نبی بھی ہوں کہ نہیں، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا. جتنا ان کے اس فاسد عقیدے کا جنازہ نہیں نکل گیا. امام ہر لحاظ سے مقتدی سے اعلیٰ اشرف اور افضل ہوتا ہے. عیسیٰ صف میں پیچھے کھڑے ہیں، محمد آگے کھڑے ہیں، مصطفیٰ امام ہیں. مجھے بتاؤ جس نبی کے مقتدیوں کی یہ شان ہے کہ بھگوڑے میں آنے سے پہلے کتاب بھی مل جائے، نبوت بھی مل جائے. جس کملی والے کے مقتدیوں کی یہ شان ہے، ان مقتدیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ کی. اس پہ کوئی ایسے اور بڑی سعادت کیا ہے
الانبیاء انتم حظی من الامم، او کما قال فرمایا تمہیں مبارک ہو یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آ گیا ہوں۔ اس پر سوچنا سبحان اللہ کہنے والی کوئی بات ہے؟ جس پر رسول اللہ مبارکباد دے رہے ہیں کتنی بڑی بات ہوگی۔ اور کے بیان کر دیتا ہوں چشتی صاحب کی امت آدم کے حصے میں حضرت آدم آئے، امت نوح کے حصے میں حضرت نوح آئے، سارے نبی شان والے، سارے نبی شان والے، سارے نبی مقام اور مرتبے والے۔ میرے استاد کریم مصلح امت استاد اور اساتذہ رونق بزم علم و عرفان پروردہ نگاہ بابو جی حضور قبلہ شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور محدث اعظم کے پاس جب ہم پڑھا کرتے تھے حضور محدث اعظم کے پاس تو آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے نبیوں کا نام بھی صرف حضرت آدم نہ کہا کرو، پیارے آدم کہا کرو، پیارے موسیٰ کہا کرو، پیارے عیسیٰ کہا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے ان پیاروں کا پیار تمہارے کلیجے میں رکھا ہوا ہے۔ ہم تو ان بدبختوں کی طرح تھوڑی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور عیسیٰ کے امام زمانے تان دراز کرے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور موسیٰ کے امام کے بارے میں نعوذ باللہ توہین امیز خاکے بنائے۔ ارے خاکے اس کے بناؤ جو خاک کا پتلا ہو، جس کو رب نے نور بنایا ہو، کوئی خاکی اس کا خاکہ کیسے بن سکتا؟ جس کو رب نے سایہ نہیں بننے دیا، پیار سے بولیے سبحان اللہ، کوئی اس کا خاکہ کیسے بنا سکتا ہے؟ میں کرنا چاہتا ہوں کہ سارے انبیاء شان والے پیارے آدم کے حصے میں کہ امت آدم کے حصے میں آدم آئے، امت موسیٰ کے حصے میں پیارے موسیٰ آئے، امت یحییٰ کے حصے میں پیارے یحییٰ آئے، امت زکریا کے حصے میں پیارے زکریا آئے، امت یونس کے حصے میں پیارے یونس آئے، امت ابراہیم کے حصے میں پیارے ابراہیم آئے، امت اسماعیل کے حصے میں پیارے اسماعیل آئے، اور سارے انبیاء کے حصے میں دیگر امتیں آئی۔ سرکار نے فرمایا جی اللہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے حصے میں میں آ گیا ہوں، تمہارے حصے میں بولیے میں آ گیا ہوں، پیار سے تو جوانوں محبت سے بولو میں آ گیا ہوں، سرکار مبارکباد دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا وانتم حظی من الامم، فرمایا اللہ نے آدم کے لیے امت آدم چنی، اللہ نے نوح کے لیے امت نوح چنی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت ابراہیم چنی، اسماعیل علیہ السلام کے لیے قوم کی امت چنی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل چنے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے میرے لیے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہارے لیے میں آ گیا، میرے لیے تم آ گئے، پھر میں اور آپ کیوں نہ کہیں فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل چاہیے مل گئے مصطفیٰ، پیار سے آواز ہے مل گئے مصطفیٰ۔ غیروں کے لیے ہم دلیل سے بات کرتے ہیں مگر اپنا راجہ راضی کرنے کے لیے تو یہ محبت کا نغمہ چھیڑتے ہیں نا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے، اور پیار سے آواز ہے مل گئے، ایسے میں سوریوں میں گاتا نہیں جو چشتی صاحب، چونکہ یہ چشتیوں کا مجمع ہے اور میرے دائیں بائیں گولڑ بھی میرے پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اپنا ذوق ہوتا ہے نا، چراغ ڈولا نصیر ملت فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، پلاتے ہیں وہی جن کی نظر میں کچھ ہو، کنگال کیا کریں گے کسی کے کشکول، دیتے ہیں وہی جن کے گھر میں کچھ ہو۔ پیار سے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور یہی خلق، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں تمہارے لیے، یہ سارے جتنے بھی جلوس میلاد کے منکر ہیں وہ سارے جلوس بنا
بتا سکتا. اذهبوا الى محمد، جاؤ مصطفیٰ کے دروازے پر، جاؤ رسول کی چوکھٹ پر. جو آج امت کو نبی کے دروازے پہ نہیں جانے دیتا، امت کو مصطفیٰ کے بھوئے پر جانے سے روکتا ہے، امت کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جانے سے روکتا ہے، وہ کل کے منہ سے نبی کی چوکھٹ پر جائے گا. ہم جائیں گے اس لیے کہ ہمارا جینا بھی نبی کے قدموں میں ہے، ہمارا مرنا بھی نبی کے قدموں میں ہے، ہمارا کھانا بھی، پینا بھی، جینا بھی، زندگی بھی، سانسیں بھی، رونق بھی، مسرت بھی، زندگانی بھی، خوشی بھی، شادمانی بھی مصطفیٰ کے صدقے ہیں. ہمیں بولنے سے یہ سبق پڑھایا گیا ہے. کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، آیا تو محمد کا سہارا کرا. ذکر مصطفیٰ کے لیے رسول اللہ کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، محبت کے بیان کے لیے ہے. نبی کا نام سن لیتے ہی چیخ اٹھتا ہے محفل میں. یہ آپ کے لیے نبی کا نام سن لیتے ہی چیخ اٹھتا ہے محفل میں. کبھی بے چین عاشق کی طبیعت ایسی ہوتی ہے. اب جب سب کو بلایا جائے گا، اے زبو جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس، جاؤ اے زبو کے نام محمد. خود مشکل کو دور نہیں کر سکتا، مشکل کشا کا دروازہ ضرور بتا سکتا ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا کفن ہمیں بھی پہنایا جائے گا، قبریں کھودی جائے گی، تابوتوں میں رکھا جائے گا. سونے سونے نہیں رہے، بڑے بڑے چلے گئے. یہ ابھی قریب قطبۃ الصالحین، امام العارفین، غوث زمان، قطب دوران، سیدنا و مرشدنا امین امانات مہر علی تصویر بابو جی، حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر سید شاہ عبدالحق جیلانی گولڈ رضی اللہ عنہ، حضرت چھوٹے لالا جی لجپال غریب نواز، ابھی قریب آپ کا وصال ہوا. ان جیسے ہستیاں پردہ فرما گئی، ماں و شما کے اس چیز کا حال نہیں. ہمارا سب نے چلا جانا ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں، اے سفید داڑھی والے بزرگوں اور اے نوجوانوں، اللہ کی عزت کی قسم، نظر کی گھڑیوں میں میلاد مصطفیٰ کی قیمت کا پتہ چلے گا. نظر کی گھڑیوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت اور قیمت کا پتہ چلے گا. اور جب فرمائے اذهبوا الى محمد، جاؤ خوبیوں والے محبوب کے پاس، خوبیوں والے محبوب کے پاس، اور
جب مخلوق آئے گی در مصطفیٰ پر آئی تو یہاں دور مستقیم میں بولڑا موڑ میں اسلام آباد میں راول پنڈی میں کہ یہ زہر کا جلوس برداشت نہیں ہوتا، وہاں اولین و آخرین سارے محمد محمد کے نعرے لگاتے ہوئے میرے آقا کی چوکھٹ پر، اور میں اور آپ اس گرمی کے عالم میں ہنگامہ محشر میں کہا حبس کا خطرہ کیسو شاہدوں میرے کے لہرائے ہوئے ویسے کیا شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، آئے ہیں کیا کہا نصیر ملت نے، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، یا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، یا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، ہنگامہ محشر میں کہا حبس کا خطرہ کیسو شاہد کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوں۔ جانشین استاد العلماء بھی ہوں گے، حضرت فخر المدرسین بھی ہوں گے، چشتی صاحب بھی ہوں گے، یہ بزرگ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گا، ہم بھی ہوں گے۔ وہاں تو کوئی اور کسی کام میں تو نہیں ہونا، نہ وہاں فیس بک کے سگنل لے کے وہاں نیٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا نیٹ کے اوپر ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے لائن میں لگے ہوں گے۔ جب کوئی اپنے پسینے سے ٹخنوں تک، کوئی اڈلیوں تک، کوئی اپنے زانوں تک، کوئی جناب رانوں تک، کوئی آپ نے پڑھا ہے حدیث شریف میں، کوئی پیٹ تک، کوئی چھاتی تک، کوئی کندھوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت جب ہوا کا ٹھنڈا جھونکا، باد نسیم کا جھونکا، پہاڑوں کا پتہ، اجڑے ہوئوں کو، خزاں رسیدوں کو گلستان کی خبر پتہ چلے گی کہ جاؤ مصطفیٰ کے قدموں میں اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اور نظر کام اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اور آپ ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہنے کی، اس وقت جب سرکار ملیں گے تو پھر ہم کہیں گے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے پڑھنے والے کو رسول اللہ کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ میں یہ نہیں، میں بدگمانی نہیں کر سکتا کسی کلمہ پڑھنے والے کو کہ اس کے حضور کی آنے کی خوشی نہ ہو، یہ تو کوئی کافر ہی چلے گا، حضور کیوں آئے؟ مومن اور کلمہ پڑھنے والا تو خوش ہے، اس لیے کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ صرف خوشی سب کو ہے، صرف میں چاہتا ہوں اسی خوشی سے ذرا اظہار بھی کرے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ذکر صلی علی مرحبا، ذکر صلی میرا بڑا طویل کلام ہے، 30-32 شعروں پر مشتمل ہے۔ اس میں شعر ہے کہ جب ولادت ہوئی میرے سرکار کی، جب ولادت ہوئی میرے سرکار کی، نور ہی نور تھا، مرحبا مرحبا، نور آمنہ
حضور خدا کے محبوب ہے، یہ مصطفیٰ کے محبوب ہے، یہ رسول اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کا نور ہے یہ حسین و حسن، آپ کا نور ہے یہ حسین و حسن، فاطمہ مرتضی مرحبا مرحبا، فاطمہ مرتضی مرحبا فاطمہ. اللہ کے فضل سے ہم آل سنت آل محبت ہیں. ایک ہاتھ میں دامن آل بیت رسول ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ کرام ہے. اللہ کے فضل سے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. ہم سرکار کی ہر نسبت کا یا بھی کرتے ہیں، اس سے وفا بھی کرتے ہیں، اور اس کی غلامی کر کے اپنے سینے میں زنا بھی کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. الحمدللہ ہم آل سنت نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، عقیدتوں کا سلام بھی کرتے ہیں. کوئی آل بیت کا ذکر کرے تو فتویٰ لگتا ہے یہ تو نافذی ہو گیا، کوئی صحابہ کا ذکر کرے فتویٰ لگتا ہے یہ تو ناسبی ہو گیا، یہ تو خارجی ہو گیا. جو نافذی ہے وہ سنی نہیں، جو خارجی اور ناسبی ہے وہ سنی نہیں. سنی سنی ہے، جو نافذی ہو سکتا ہے وہ خارجی ہو سکتا ہے. نافذی نافذی ہے، خارجی خارجی ہے. سنی نبی کی ہر نسبت کا حیا بھی کرنا ہے، نبی کی ہر نسبت کا سے وفا بھی کرنا ہے. جس کو نبی نے کاندھے پر اٹھایا وہ علی بھی شان والا، جو نبی کو کاندھے پہ اٹھا کے غارِ ثور تک لے گیا وہ صدیق بھی شان والا. جو بچپن میں نبی کی گود میں ساتھ آ کے سویا وہ بھی شان والا. غارِ ثور میں جس کی گود میں نبی سر رکھ کر سویا. پیار سے بولیے ذرا اور محبت سے بولیے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. من شعائر اللہ، اس میں سے یہ میں نے کبھی دیا ہے نا، ساری نشانیاں یہ نہیں ہے، نشانی اور بھی ہے، یہ دو بھی نشانیاں ہیں. کیوں؟ سیدہ حاجرہ کے قدم لگے ہیں اس پر. ان سنگریزوں نے، ان مٹی کے ذروں نے، بجری کے ٹکڑوں نے، ان خاک کے ذروں نے سیدہ حاجرہ کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہے. اب مجھے بتاؤ، جہاں حاجرہ کے قدم لگے، جہاں حاجرہ کے قدم لگے وہ پہاڑ اللہ کی نشانی بن جائے، تو جیسا حسن حسین کے رخساروں پر محمد کے ہونٹ لگے وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی. فلما جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليه السلام قام النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأجلسها على قبل جبينها ويدها وأجلسها على مجلسه. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مرضیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ نافعہ شافعہ رابعہ سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ صابرہ شاکرہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین قاسمہ جنت وارثہ جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. رسول اللہ کے نالین کا نقش میں نے بھی اپنے دل پر لگایا ہوا ہے. کتنے اکثر لوگوں نے دلوں پر لگایا ہوا ہے، پگڑیوں پر لگاتے ہیں. نالین تو رسول اللہ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ تو کسی اور چمڑے کا بنا ہوا ہے. صرف رسول اللہ کے جسم کے ساتھ اور تلووں کے ساتھ مس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے. جو رسول کے تلووں کے نیچے ٹچ ہو اس کو ہم کلیجے پر اور ماتھے پر اور سینے پر اور پگڑی پر لگا کے رکھے اور کہیں سمجھ کے تاج شاہاں حضور کے نالین سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے. کہ تاجدار
جہاں کے حبیب رب کریم وہ بھیت دو پہ غریبوں کا کاروبار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے۔ ریاض ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں، بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے۔ ریاض ہم کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی، مگر نہ بازی تھی ہم زندگی کی ہار چلے۔ اے اہل سنت برادران اہل سنت، اے نبی کی نسبتوں سے کا حیا اور وفا کرنے والوں، چمڑا رسول اللہ کے جسم کا حصہ نہیں جس سے نالین بنے ہیں، صرف رسول اللہ کے تلووں کے نیچے ٹچ ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ سمجھ کے تاج جہاں حضور کے نالین ہم میں اور آپ اپنی پگڑیوں پہ سجاتے ہیں، ماتھوں پہ سجاتے ہیں، کلیجوں دل پہ سجاتے ہیں۔ اب بتاؤ جو سرکار کے طلبے سے صرف مس ہوا ہو اس کی یہ شان ہے، جو زہرا میرے نبی کے جگر سے بنی ہو اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام ہو، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مجتہدہ امت حضرت صدیق کی صدیقہ بیٹی، اور میں وہ آج بھی نہیں بھولتا آپ کے والد گرامی کے چیلم میں پیر کی تشریف لائے تھے، چیلم کا موقع تھا، حضرت نذیر ملت آئے تھے اور انہوں نے وہ کلام پڑھا تھا کہ کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر۔ یہ اوچھا وار یہ بدماش اور بدگماشی کرتے ہیں، لوٹے لپاڑے چائے لفنگے کرتے ہیں اوچھا وار۔ کوئی اوچھا پیر جی آپ نے فراست سے بات کی ہے، ایسے لیے اوچھا وار ہی کرتے ہیں۔ کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، ورنہ قدرت لے گی تجھ سے انتقام عائشہ۔ ورنہ قدرت، یہ سنیوں کا مجمع ہے اور پتہ چلے کہ صرف دعوے نہیں، ہم نبی کی ہر نسبت کا یاد ہے۔ ورنہ قدرت لے گی تجھ سے انتقام عائشہ۔ اور پیر جی نے پڑھا تھا ذہن میں کر کے تصور حضرت ابوبکر کا۔ میں نے اس دن پرسوں جلسے میں بات کی تو بات دیکھنے لگی، شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات کی، میں نے کہا آپ کو عجیب لگتی ہے، مجھے یہ خاندانی ورثے میں ملی ہے۔ میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ، خلافت، سخاوت، امامت، شوکت، عظمت، رفت تو بہت اونچی اور براون برا ہے۔ میں نے کہا جہاں میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے پاکیزہ نورانی پیارے پیارے سونے سونے خوبصورت خوشبودار قدمین شریفین سے جوتے مبارک اتارے ہیں، اور قدموں کے ساتھ نہیں ان چوڑوں کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، میرے جیسے ہزاروں سید اس مٹی کا قربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کوئی چھوٹا یار ہے، مگر صرف میں اتنا یہ بھی کہوں گا، یہ بھی بڑی زیادتی ہے۔ کوئی تھوڑا مولا لی کے چار جملے بول دے، لگتا ہے اندر سے لفظی ہو گیا۔ اتنا بڑا صحیح العقیدہ سادات کے بارے میں یہ فتویٰ دینے والے اپنی عاقبت کا سوچیں، اپنی آخرت کا سوچیں۔ کیا وہ حدیث حضرت نہیں ہے کہ جب ایک موقع پر ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے پھر بھی اس کو قتل کر لیا، سرکار نے فرمایا کیوں قتل کیا؟ کلمہ پڑھا تھا۔ کہا یا رسول اللہ وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا حل لا شقت قلبہ، تو نے اس کا سینہ چیر کر اس کا دل نکال کر کیوں نہیں دیکھا؟ یعنی اس طرح اتنا اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت نہ صحابہ کے گستاخ ہیں نہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، جو ان میں سے کسی کا گستاخ ہے وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے محکموں میں جائے، پہنچی وہیں پہ ہاتھ جہاں کا خمیر ہے۔
ٹھیک ہے. ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج وہ ساتھ کا سایہ ہے میرے سر پہ نصیب. تیرا دامن نہ رہا اور نہ رہے گا. تمہیں ذہن میں کر کے تصور حضرت ابوبکر کا ذہن میں. یہ میں حضرت استاذ العلماء فخر الوائزین سلطان الخطباء حضرت علامہ مولانا عبد الصبور چشتی بول رہی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بلندی کی درجات کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نہ بھی بولے میں ان کی سارے صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں. ذہن میں کر کے تصور حضرت ابوبکر کا ذہن میں کر کے تصور حضرت ابوبکر کا ایک نعرہ علی مصطفی نام عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ زندہ باد بولے. ہر بیٹا اپنی ماں کی شان بیان کرتا ہے. یہ جو گھر میں مائیں ہیں نا یہ خاندان میں خبر دی ہے تمہاری مائیں ہیں. عائشہ وہ ماں ہے جس کی خاندان میں نہیں اللہ کے قرآن میں خبر دی ہے. سمجھ آئیے. میری یہ قربائی ہے کہ بھونکے جو امی عائشہ سی پاک باز کو بھونکے جو امی عائشہ سی پاک باز کو سمجھاؤ اس فتنہ کرو فتنہ ساز کو. آیا اگر نباز ہو بدبخت اور پلید کتی سے کھینچ لیں گے زبان دراز کو. ایک نعرہ علی مصطفی نام عائشہ. جہاں سرکار کے لب لگے ہوں وہاں حسن حسین اللہ کی نشانی. اچھا مجھے ایک بات اور بتاؤ اور میں ختم کروں بات. آپ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مفتی بناتا ہوں. آپ مفتی بناتا ہوں تھوڑی دیر سب کے لیے آپ مفتی بن گئے. لیکن کچھ لوگ مفتی آ کے قیمتی نہیں آتی. سچے مفتی یہ مسائل کو بتانے والے مفتیوں کی مفتی کو کھانے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اور رسول کو فتوے نہ دیتے پھر نہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات مجھے یہ بتاؤ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین طیبین طاہرین مکرمین منورین لگے وہاں رب کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مصطفیٰ کریم کے قدموں کے نیچے جوڑے آئے, جوڑوں کے نیچے سنگریزے اور مٹی کے ذرے آئے. فرمایا وہ شان میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اللہ ان کی شان کی عظمت بیان کر رہا ہے. اب مجھے بتاؤ جو نبی کے نالین کے نیچے خاک کے ذرے آئے, یہ نبی کے قدموں کے نیچے نالین آئے, وہ شان والے ہو جائیں گے. جو مصطفیٰ کے کانوں پر حسنین آئے وہ کتنی شان والے ہوں گے. ہمارے بہتر صاحبوں کے نوکر ہیں اور اوریجنل نوکر ہیں, ایک نمبر نوکر, مطلب ہی نوکر نہیں, اللہ کے فضل سے ایک نمبر. اب بتاؤ جہاں نبی کے قدم لگے 40,000 سال, جہاں نبی کے قدم لگے نیچے خاک ذرے آئے, ان کی عزت و حرمت و شرف و کرامت کا بیان میرا رب قرآن میں کرے تو یہ تمام مورخین کا اجماع ہے اور باب سجا کا کہ مصطفیٰ کریم غار سور میں صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر سوئے. پیار سے بولو سے کیا ہے. جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے اس کے نیچے خاک آئے اتنی اونچی ہو جائے کہ رب شان بیان کرے اس گود کا میں کیا مقام بتاؤں, صدیق کی گود کا کیا درجہ بتاؤں جہاں مصطفیٰ کے قدم نہیں کملی والے کا سر رکھا ہوا ہے. یہ میلاد کی محفل اصلاح قائم کے لیے آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے اس پر بات کم کی ہے سایہ مبارکہ پر, مگر جو بات عقیدے کی یا جو اصلاح عقائد و احوال کی ضروری ہے حالات حاضرہ کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے عقیدے پر بھی کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اور نبی والوں کے قصیدے پر بھی کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو خاص مقام اور مرتبے والا شان والا عظمت و شوکت اور رفعت والا نبی ہے یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. مومنوں کی بولیے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی. اب بتائیں قاری سجاد صاحب وہ ہیں، میں کہوں عربی میں یہ کہوں یا سجاد یا وسیم بیٹا ہے پڑھتا بھی رہا سے یا وسیم تو کرو مناظرہ یا کیوں کہہ دیا، میں نے کہا اس نے سنا اس نے یہ کہا یہ اتنا میرے جسم سے بھی دور ہے اور آج تک چاند کی کمپلیٹ ڈیفینیشن کوئی نہیں کر سکا کہ چاند کہاں ہے، اتنی قریب اتنی نیڑے اتنی نزدیک ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس میں تفسیر بعد لگایا جاتا ہے جہاں کمپٹیشن ہو مقابلہ ہو تکبر میں کوئی چیز بیان کی جائے. فرمایا ایک طرف جان ہے ایک طرف مدینے کا سلطان ہے. فرمایا مومنوں کی جان تو دور ہو سکتی ہے کملی والا ان سے دور نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے جب محبوب جان سے بھی اتنا نزدیک ہے اس کو یا رسول اللہ نہ کہے تو کیا کہے، ان کو یا حبیب اللہ نہ کہے تو کیا کہے، ان کو یا شفیع المسلمین نہ کہیں تو کیا کہیں، یا رحمت للعالمین نہ کہیں تو کیا کہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. میں دعوت آل بیت و صحابہ کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی بات بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا جو سرکار کے جسم سے بنے خون سے بنے وہ آل بیت رسول ہیں اور نبی کے وفادار جانثار اور پیرے دار اور صداقت کی دنیا کے تاجدار صحابہ کرام ہیں. میں آخری جملہ کہوں اور بات ختم کروں. میں نے بھی امام وعدہ کیا ہے ایک جگہ میں نے پہنچنا ہے. حضرات علماء کرام یہ دعاؤں مجھے بھی یاد رکھیں گے. میں اجازت لے لوں گا جو پاکستان کا وفادار ہو وہ پاکستان کی فوج کا غدار نہیں ہو سکتا. یہ بات آئی ہے نہیں، جیسے کہ یہ سرحدوں پر یہ ڈیوٹی کرتی ہے. پاکستان ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہندو بنیے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر دھرتی ماں کی حفاظت یہ کرتے ہیں. جو پاکستان کا حامی ہو وہ فوج کا کبھی باغی نہیں ہو سکتا. اتنا خیال رکھو جو ان کا مخالف ہو اس کو پاکستان کا محب نہیں سمجھا جاتا. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں صحابہ میرے نبی کی فوج کا نام ہے. جو صحابہ کا وفادار نہیں وہ کملی والے کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری یہ نسبتیں سلامت رکھے، ہماری یہ قسمتیں سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آل بیت اور صحابہ کرام کا ادب اور میلاد منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور میلاد منا کر پڑوسیوں کی بیواؤں کی یتیموں کی غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جیسا ذکر خدا بلند کرے جیسا ذکر خدا بلند کرے کہ جمعہ انہوں ہم کرے.